نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء شہزادہ غازی ملت سید نورانی میاں صاحب قبلہ علیہ احلی التحیات و اجمل التسلیم. لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ما غریباں یک نگاہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مفکر اہل سنت حضرت مولانا جان محمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کہ عرس سراپا قدس کی اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور
حفاظ کرام، شورائے اسلام، ائمہ اعظام، اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے اس بھیگی بھیگی رات میں پوری بیداری کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، اور دور گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، اور یقین جانی آج بھی میں فرمائشوں میں گھرا ہوں، فرمائشوں کی آزمائش میں۔ کہیں سے نعت کی فرمائش کی گئی تو کہیں سے بات کی فرمائش کی گئی، اور جس خاص کلام کی فرمائش ہمارے رمضان بھائی بہت پسند کرتے ہیں، بس اسی کلام سے میں سلسلے کا آغاز کروں گا، حالانکہ میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ اس چشتی چمن میں اشرفی پھول کی خوشبو سونگھا دوں، لیکن چلیے فرمائش ہے تو فرمائشی سے، اور یہ کلام اصل میں نسبتی کلام ہے، خانقاہی کلام ہے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کے تصور میں یہ کلام کہا ہے، آپ لوگ اپنے اپنے پیر کے تصور میں یہ کلام سنیے گا، اور یقین رکھیے گا، محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے پیر و مرشد آپ کے سامنے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت و علی رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلع نظر کر رہا ہوں، مولانا علی اشرف صاحب دیکھیے گا، تمام علماء کی توجہ۔ عام طور پہ روایتی جلسوں میں اس طرح کا کلام نہیں پڑھا جاتا، مگر جب بات درسگاہی سے پڑھ کر خانقاہی ہو تو اسی طرح کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے، مگر آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے، پوری توجہ سے۔ میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دے کر، جانا نہ دے کر۔ میں مست ہو گیا رخے میں مست ہو گیا رخے جانا نہ دے کر، وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے کر۔ شعر دیکھیے گا بطور خاص، برسات کا موسم اپنے شباب پر ہے، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اس موسم میں جب چراغ روشن ہوتا ہے تو پروانے جو ہیں، کیڑے مکوڑے جو ہیں، وہ
پروانہ وار طواف کرتے ہیں. بس اسی منظر کو دیکھ کے میں نے کہا ہے کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف. جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف. جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف. اطراف شمع گھومتا پروانہ دیکھ پروانہ دیکھ میں مست ہو گیا ہے جانا نہ دیکھ جانا نہ دیکھ. اور شعر دیکھیے گا, میں نے اپنے زندگی کا ایک خاص بڑا خوبصورت لمحہ اس کو کوٹ کیا ہے اور اس کو بالکل معرفت کی زبان میں کہا, کیونکہ جب حضور سرکار کلا نے میرا مجھ سے پورا قرآن پاک رمضان میں سنا مصلی پر, اور 20 رمضان کو میں نے ختم کیا, تو مجھے سلسلہ عالیہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ سب کی چہاردہ خانوادہ من الابتداء الی یومنا ھذا سب کی اجازت و خلافت عطا کی. اور میری عمر صرف 14.5-15 سال کی تھی. مجھے نہ موش نہ داڑھی, بڑے بڑے مشائخ بیٹھے تھے, مگر میرے میخانہ پورا کاسا جو ہے میرے سامنے رکھ گیا. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی, مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی, مستوں کے ازدحام مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی. ارے ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دیکھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار سمنا, فیضان سرکار سمنا, حضور تاج العلماء, حضور تاج العلماء. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پیمان دے کر میں مست ہو گیا ہے جانا نہ دے کر جانا نہ دے کر. اور پیر و مرشد کا فیضان دیکھیے. لحد کہتے ہیں قبر کی اس گہرائی کو جس میں میت کو لٹایا گیا. کیا کہتے ہیں اسے؟ لحد کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا. توجہ, یہ شعر ضائع نہیں ہونا چاہیے. آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا, آ کر لحد میں پیر نے لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا. اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نائب صدر حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ, حضور تاج العلماء, حضور تاج العلماء. گھبرانا دے کر, گھبرانا دے کر. اچھا, کچھ علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا, آ کر لحد میں پیر نے, آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا. اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دے کر
گھبرانا دے کر میں مست ہو گیا جانا نہ دے کر جانا نہ دے کر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کئی طرح کے؟ میں کیونکہ اسی برادری سے ہوں اس لیے مجھے کہنے کا بھی حق ہے. میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی ہوں، اور ہر سمجھدار پیر شیرنی دیکھ کے ہی فاتحہ کرتا ہے. تو جیسی آپ کی سنی ہوگی ویسے ہی میرا فاتحہ پورے حوصلے سے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی کھائی مگر خانقاہ کا دلیا کبھی نہیں کھایا، اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مدرسے کی روٹی بھی کھائی درویشوں کے درباروں کا دلیا بھی کھایا. ایک نمونہ آپ کے سامنے حضرت علامہ خان جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ لوگ جنہوں نے خانقاہ کا دلیا نہیں کھایا تھا صرف مدرسے کی روٹی کھا کے آئے تھے. ایسے کچھ لوگ میرے پاس آئے. توجہ چاہوں گا ان کا حال کیا ہوا مجھے دیکھ کے. توجہ دیکھیے گا کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے. عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے. عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے. دیوانے دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. دیوانے ہو گئے مجھے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے. دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر دیوانہ دیکھ کر میں مست ہو گیا مجھے جانا نہ دے کر جانا نہ دے کر. بھیا یہ چمہ چاٹی بات میں مست ہو گیا ہے جانا نہ دے کر جانا نہ دے. نہیں پڑھنے وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دے. نیچے سے آئے آپ لوگ، نیچے سے آگے دیکھیے. اوپر مت چڑھنے دیجیے. نیچے سے آئیے آپ. مست ہو گئے مجھے مستانہ دے مستانہ دے. اب حاصل کلام سے کیونکہ یہ چھندواڑہ ضلع یہاں سب کے دل میں حسینی دھڑکن جو ہے دھڑکتی رہتی ہے. مولانا نور العین صاحب نے تو کہا کہ حضرت آج تقریر ہی امام حسین پہ کر دیجیے. میں نے کہا انشاءاللہ گھبرائیے نہیں، بہت جلدی اگلے مہینے انشاءاللہ 26 جولائی 26-27 کو چھندواڑہ شہر میں رہوں گا اور پورے حسینی تیور کے ساتھ وہاں آئیے. آج وہ حسینی رنگ کا شعر سنیے کہ دنیا دشت کربلا میں دنیا حسین کے سجدے کو دیکھ، حسین کی نماز کو دیکھ اور نماز حسین کو دیکھ اور دیکھ کے نماز کر کیا رہی تھی. اگر یہ شعر آپ کے حوالے ہو جائے تو مزہ آ جائے. توجہ چاہوں گا کہ لینے لگی نماز بلائے حسین کی. لینے لگی نماز بلائے حسین کی. لینے لگی نماز
پڑھنے لگی نماز بلائے حسین کی، دلوں سے راہ عشق میں کٹ جانا دے گا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، دلوں سے راہ عشق میں کٹ جانا دے گا، کٹ جانا دے گا۔ میں مست ہو گیا ایک غریب مرید کی غربت کی ترجمانی کی ہے، جو عشق کا امیر تھا، مال کا غریب تھا۔ توجہ چاہوں گا، میں مست ہو گیا جانا دے گا۔ یہ کلام میں نے حضرت بیگم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، اس سے کافی انسپائر ہو کے لکھا تھا، تو کچھ باتیں کچھ فکر وہاں کی بھی آئی ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، دیکھیں وہ غریب مرید کیا کہہ رہا ہے، درشن کے واسطے میں اپنی آنکھیں لایا تھا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دے کر، وہ مسکرا اٹھے میرا نظرانہ دے کر، نظرانہ دے کر۔ اردو زبان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، بڑا حجابانہ چہرہ ہے، یعنی چہرہ چھپائے چھائے۔ اب یہ اگر یہ مفرد آپ کے ذہن میں اتر گیا ہے تو یہ شعر بطور خاص، اور اس شعر کو میں پہلے ذوق ہوتے ہیں تو پہلے پڑھتے لکھنؤ میں پڑھنا ہوتا، حیدرآباد میں یا دہلی میں یا کراچی میں، تو شاید یہ شعر میں اور پہلے پڑھتا، لیکن پھر بھی دیکھنا ہے کہ مجھے حضرت مولانا جان محمد صاحب کی تربیت کا آپ سب پر کتنا گہرا اثر ہے، کیسا اردو کیچ کرتے ہیں، اور اس شعر کی جامعیت کو کیسے اپنے دل و دماغ سے میچ کرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، تیار ہیں نا آپ لوگ؟ میں مست ہو گیا جانا نہ دے گا، جانا نہ دے گا، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس۔ 17 سال ہو گئے حضرت کو پردہ فرمائے، میں ان کے عاشق کے عشق کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ اب زندگی کو موت کا اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، میں تھک گیا ہوں روئے جا بانا دے کر۔ مولانا جان محمد، عرس مولانا جان محمد، نعرہ حیدری۔ گیا ہوئے جا بانا دے کر، جانا نہ دے۔ آخری شعر اور یہ خالص غزل کا، خالص غزل کا، بالکل تغزل کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضور سرکار کلا سیدی مرشدی مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو خاص حسن سوری، حسن معنوی جو عطا کیا تھا، میں دنیا کے 35 سے زیادہ دیشوں میں جا چکا ہوں، میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ خوبصورتی ایسی تھی کہ لکھنؤ ریلوے اسٹیشن پہ اترے تو بوجھا اٹھانے والا قلی جو ہے وہ آپ کے قدموں پہ گر کے مرید ہو گیا۔ ایسا حسن تھا، ایسا جمال تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کے جمال سے متاثر ہو کے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ یہی پڑھیں۔ کمال بھی کمال کا تھا۔ تو میں نے جو حضرت کا حسن تھا، وہ حضرت کاکل رکھتے تھے، اور کبھی کبھی جب سائڈ میں پنکھا چلتا تھا تو ان کے زلفوں کے بال
اڑ کے ان کے چہرے پہ جب آتے تھے عجیب کیفیت ہوتی تھی دیکھنے والوں کی. اس منظر کی منظر کشی کی آخری شعر ہے کہ حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے, حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے, حوروں نے اپنے ہوش حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے. زلفوں کا رخ پہ یار کی پلکھانا دے کر. اشرفی چراغ اشرفی چراغ پلکھانا دے کر پلکھانا دے کر. مختہ ہے تخلص. کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی مل جائے تو مہربانی ہوتی ہے, لیکن اگر پیاس ہو ایک گلاس کی اور پورا مٹکا کوئی رکھ دے تو پیاس کا بھی جھٹکا نکالتا. میرا حال کچھ ایسے ہوا تھا کہ معراج ہو گئی میری تشنہ لبی کی نور, معراج ہو گئی میری تشنہ لبی کی نور, معراج ہو گئی میری معراج ہو گئی میری تشنہ لبی کی نور. آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے گا, میں خانہ دے گا. آنکھوں میں اپنے یار کی. تصوف کی اصطلاح میں جب یار کا لفظ آئے تو اس سے مراد وہ عام یار نہیں سمجھتا, یار یعنی پیر و مرشد. آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے گا, میں خانہ دے گا. اب اگر کرنی آئی ہے اس ہوادار ماحول میں تو جوش میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو, وہاں سے پکارا. کہاں سے پکارا, کیوں پکارا, کس کے لیے پکارا, اور آخر یہ وہاں ہے کہاں. یقین جانیے چاندہ میٹا والوں, اگر آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے ذہن کو لے چلوں, کیوں پکارا, کس لیے پکارا, why did he call, کیوں پکارا, کیوں آواز دی. میرا جی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو وہاں لے چلوں جہاں سے پکارا. الحمدللہ عرس کا مجمع ہے اور اہل سنت کا جلوہ ہے, اور ہر سنی جو ہے وہ کچھ کرے نہ کرے منت ضرور مانتا. مانتے تو نہیں مانتے, شرماؤ مت, بولو, سینہ ٹھوک کے مانا کرو, اور کوئی ٹوکے تو ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کرو. ہاں کچھ سر پھرے لوگ ہیں جو شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو منت مان رہے ہیں. بریلوی ہے کیا؟ اگر ایسی کوئی بکواس کرے تو اس سے کہہ دینا کہ منت ماننا بدعت نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں کی سنت ہے. حضرت مریم یعنی زوجہ عمران, ان کی سنت ہے. کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس. She has been granted by everything from Allah. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر رکھا تھا, کوئی کمی نہیں تھی. جاہ و جلال ان کے گھر میں, فضل و کمال ان کے گھر میں, حسن و جمال ان کے گھر میں,
جود و نوال ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں، قیادت ان کے گھر میں، سیادت ان کے گھر میں، شرافت ان کے گھر میں، نجابت ان کے گھر میں، حد تو یہ ہے کہ نبوت و رسالت ان کے گھر میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہم السلام، انبیاء بنی اسرائیل کی ایک لمبی لائن ہے، جس گھر کی وہ بہو تھی۔ معمولی خاندان نہیں تھا، وہ خاندان جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم سب پر کی ہے، بہی طور کہ تم سب کو عالمین پر فضیلت اور مہانتا عطا کی۔ اس خاندان کی بہو تھی، کوئی کمی تھی بولیے؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ 4 5 6 منٹ یا 10 منٹ جو بھی لگے، یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ ابھی میری تقریر نہیں شروع ہوئی، ابھی تو میں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا ہے۔ جب وہاں پہنچ جائیں گے تب تقریر خود بخود شروع ہو جائے گی، اس لیے بالکل کیئرفل ہو کر کے سننا ہے، کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے۔ کچھ پھسل گیا تو بہت کچھ اچھل جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کوئی کمی نہیں تھی، شوہر ملا تو عمران جیسا، خاندان ملا تو بنی اسرائیل جیسا، متولیہ تھی وہ اپنے علاقے کی، کوئی کمی نہیں تھی، بس صرف ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child، وہ ایک بچے کی ماں بننا چاہتی تھی۔ سب کچھ تھا، بس ممتا کا سواد نہیں چکھا تھا۔ انہیں پکارنے والے اپنے اپنے انداز میں پکارتے تھے، کوئی انہیں ولیہ کہہ کے پکارتا تھا، کوئی متولیہ کہہ کے پکارتا تھا، کوئی امیرہ کہہ کے، ہندی میں کہا جائے تو کوئی راج ماتا کہہ کے پکارتا تھا، لیکن ماں ماں کہہ کے پکارنے والی آواز ان کے کان سے نہیں ٹکرائی تھی۔ بار بار دعا مانگتی تھی، اے اللہ تو مجھ سے یہ بچپن کا داغ چھوڑا دے، مولا مجھے ممتا کا سواد چکھا دے۔ اللہ جانے کتنی بار دعا مانگا، ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی۔ کیا مان لی؟ غور سے بولیے۔ جیسی ہماری ماں بہنیں منت مان لی، اور منت بھی بڑی عجیب ہے، کچھ بہنیں تو ہماری ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم ہی نہیں چلتا، اب اسے کیسے پورا کیا جائے، دارالفتہ اجازت نہیں دے رہا۔ جیسے کسی بہن نے یہ منت مان لی کہ اے اللہ اگر میں ماں بن گئی تو میں درگاہ پہ جا کے اپنے بچے کو چھوڑاؤں۔ اب بتاؤ کون مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ مگر ایک واقعہ ہے میرے دوست، ایک مولانا صاحب تھے، ان کی بیوی نے ایک عجیب منت مان لی تھی، اور منت یہ مانی تھی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد میں ڈھول بجواؤں گی۔ اب بتائیے، ایک تو منت انتہائی غیر شرعی، اور اوپر مولانا کی بیوی، منت پوری ہو گئی۔ بیوی کو اپنی منت یاد آئی تو اپنے شوہر سے کہے امام صاحب میں نے منت مانی تھی کہ یہ کام ہو گیا تو مسجد میں ڈھول بجواؤں گی۔ اب آپ چاہیے منت بتائیے کہ بیگم تم رہو بے غم، اور غم کے لیے ہم، یہ بھی کوئی یاری ہے؟ ارے کہیں اور مان لیتی تو پورا ہو جاتا، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ یہاں موسیقی یہ سب باجا گاجا یہ سب جائز نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میں نے تو منت مانی، پھر ماننے سے کہا کہ اگر آپ نے مسجد میں باجا نہیں بجوایا تو میں اپنے پیر چلی جاؤں گی، میں کہ چلی جاؤں گی، کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ امام صاحب بیچارے مولانا نیک آدمی تھے، گھبرا گئے، کہا ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ نماز کا وقت ہے، نمازیوں سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، امام صاحب نے ڈھول لیا اور اپنے گلے میں ایسے لٹکا لیا۔ پہنچے مسجد تو اب جو دیکھ رہا امام کو ڈھول کے ساتھ تو آنکھ ہے کہ پلک جھپکنے کا نام نہیں۔ یا اللہ یہ امام صاحب ہر جمعہ کو ڈھول کے خلاف تقریر کرتے تھے، آج ڈھول مان کے آئے، بی بی سے ڈرتے ہیں کیا؟ یہ کیا معاملہ؟
لوگ راستہ بناتے گئے، امام صاحب بڑھتے گئے، پہلی صف تک پہنچ گئے، اس کے بعد سیدھے امام صاحب کرسی خطابت پہ نمبر پہ بیٹھے. کہا اے لوگوں یہ ڈھول ہے، ہاں جی، اسے مسجد میں بجانا بالکل جائز نہیں، چاہے جیسے بجاؤ، چاہے ایسے بجاؤ، چاہے ایسے بجاؤ، چاہے دونوں ہاتھ سے بجاؤ، جائز نہیں. فتویٰ بھی دے دیا، منت بھی اتارا. میں نے کہا اتنی رات ہو گئی ہے، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا. تو کچھ بہنیں ایسی منت مان لیتی ہیں جو بڑی غیر فطری ہوتی ہیں. مگر حضرت مریم کی ماں نے کون سی منت مانی تھی سنو، اس سے زیادہ الگ نہیں تھی. اس منت کا ذکر قرآن پاک میں. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہوا، اے میرے پیارے، remember the moment you were looking. اور یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی. جیسے کوئی مجھے یاد دلائے، حضرت یاد کیجئے جب 50 سال پہلے آپ چاندہ بیٹا آئے تھے. خاک یاد کروں، 50 سال پہلے میں دنیا میں نہیں آیا. لیکن کوئی کہے حضرت یاد کیجئے جب آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ آئے تھے 2 سال پہلے. ہم نے کہا مجھے یاد ہے، والد صاحب کے ساتھ آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے ہوا. اللہ پاک اپنے محبوب کو یاد دلا رہا ہے. اے محبوب، ریممبر دا مومنٹ، یاد کرو تم دیکھ رہے تھے جب زوجہ عمران، جب مریم کی ماں نے میری بارگاہ میں ایک نظر مانی تھی، ایک منت مانی تھی کہ اے اللہ، کیا مانی تھی؟ اے اللہ تو بس مجھے ماں بنا دے، تو مجھے ممتا کا سواد چکھا دے. اے اللہ بس تو میرے عمران کو ایک آل عمران دے دے، بس تو مجھ سے یہ داغ ہٹا دے. میں یہ نظر مانتی ہوں، یہ منت مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے شکم میں ہوگا مولا میں تیرے حوالے کر دوں. یعنی میں اپنی ممتا کی چھاؤں میں اسے نہیں پالوں گی، تیرے حوالے کر دوں گی. یہ منت مانی تو دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی. ٹھیک 9 مہینے کے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں آ گئی. ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، اس لیے کوئی جملہ پھسلنا نہیں چاہیے. میں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا. توجہ رہے. گود میں لیا تو اس منظر کی منظر کشی قرآن نے یوں کی ہے کہ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مريم وانی اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول الى آخر الآیہ. گود میں لیا تو کہا اے اللہ یہ تو بیٹی ہے، میں نے تو فیمیل کو جنا ہے. مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ بیٹی ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ میری منت ایسی ہے کہ میری بیٹی نے آنکھ کھولا اس سے پہلے میرے شوہر تیری رحمت میں منتقل ہو گئے. حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ میری منت ہی ایسی تھی کہ جو بھی آئے وہ تیرے حوالے، اور حوالے ہونے کے لیے ہم دونوں کا اس سے دور ہونا ضروری ہے. آج میرا شوہر چلا گیا، رضاعت کے ایام گزار کے میں بھی چلی جاؤں گی. بیٹا ہوتا تو کوئی سہارا اس کو مل جاتا. اتنی بڑی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، یہ بنی اسرائیل کے اتنے بڑے خاندان میں میری یہ بچی کہاں جائے گی، کس کی پناہ میں جائے گی؟ اس کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. کہاں جائے، کس کی پناہ میں جائے؟ بس یہی سوچ سوچ کے میں غمگین ہوں. لیکن مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے ماں تو بنا دیا، تو نے عمران کو آل عمران تو دے دیا. مولا مجھے ماں بنا دیا. بس ایک دعا اور قبول کر لے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. اب تو مریم اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان کے شر سے بچانا. یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے بھی دعا ہو گئی. چند دنوں کے بعد، با اختلاف روایت چند سالوں کے بعد، حضرت مریم کی ماں بھی رخصت ہو گئی. اب مریم بالکل اکیلی، نہ کوئی بابا ہے جنہیں بابا کہے،
نہ کوئی ماں ہے جنہیں ماں کہہ کے پکارے، نہ چاچا، نہ چاچی، نہ خالہ، نہ خالو، نہ بوا، نہ موسی، کوئی نہیں۔ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت کا سورج چمک رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ حضرت زکریا کو ایک اولاد کی ضرورت تھی، حضرت مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بذریعہ جبریل اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور کہا ہے زکریا جا فلاں مقام پر میری نیک بندی مریم ہے، اس کے سر پہ اپنی شفقت کا ہاتھ رکھ دو۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا Then he started to look after of سیدہ مریم۔ حضرت مریم کا پالن پوشن کرنے لگے، کیونکہ منت یہ تھی کہ تیرے حوالے کر دوں گی۔ اسی لیے مریم کو کہیں اور اپنے گھر میں نہیں رکھا، بلکہ اسی خانقاہ میں ایک اونچی چٹان پر ایک ٹیلے پر حضرت مریم کی خانقاہ بنائی۔ کیا بنائی؟ زور سے بولو۔ یہ میں زور سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ خانقاہ کو خامخواہ سمجھتے ہیں۔ اگر یہاں چاہتا بیٹا میں کوئی خانقاہ کو خامخواہ سمجھے تو کہنا بیٹا تیرا اس دنیا میں رہنے ہی خامخواہ، تو خانقاہ کو خامخواہ سمجھتا ہے۔ خانقاہ بنوائی، محراب مریم بنی۔ حضرت زکریا کی عمر لگ بھگ 75 سے 80 سال کے آس پاس تھی، کوئی اولاد نہیں تھی ان کے پاس۔ اپنی مریم سے انہیں بہت پیار تھا، چنانچہ روز آتے تھے، خبر لیتے تھے۔ اس منظر کی منظر کشی اس طرح قرآن نے کی ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ عربی گرامر میں جب لمحہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں جب اور جب دونوں کا فرق معلوم ہے نا؟ جیسے کہو جب میں آیا تھا تو میں نے یہ جھاڑ یہاں پایا تھا، اس کا مطلب ایک بار آنے کی بات ہے۔ کوئی کہے جب میں آتا ہوں یہ جھاڑ یہاں پاتا ہوں، اس کا مطلب وہ ایک بار نہیں کئی بار آیا۔ وہی فرق اعتباری اس میں بھی، یہاں لمحہ نہیں کہا، حینما نہیں کہا، اندما نہیں کہا، بلکہ کلما کہا کہ جب حضرت زکریا خانقاہ مریم میں آتے تھے تو بے موسم پھل پاتے تھے۔ اللہ جانے کتنی بار آئے، اللہ ہی جانے، لیکن جب آتے تھے بے موسم پھل پاتے تھے۔ اور بے موسم پھل جو ہے بڑا بہمولیہ ہوتا ہے۔ ابھی تو آم کا موسم ہے نا، کھا رہے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ لیکن دسمبر جنوری میں آم دکھے نا؟ اگر اس وقت دسمبر کی ٹھنڈک میں کوئی آپ کو بنارس کا لنگڑا یا پنجاب کا چوسا یا لکھنؤ کا دسہری یا پھر بمبئی کوکن کا آپوس اگر آپ کو دے تو میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ کے آپ کے منہ میں اتنا پانی آ جائے گا جتنا اس آم میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بے موسم، اور جو چیز بے موسم ہوتی ہے بہمولیہ ہوتی ہے۔ آلو کے موسم میں ٹماٹر دیکھ رہے، گوبھی کے موسم میں بیگن دیکھ رہے، دھان کے موسم میں گیہوں دیکھ رہے، فلاں موسم تو پپیتے کے موسم میں کچھ اور دیکھ رہے۔ بے موسم پکوان، بے موسم پھلوں کو دیکھا، ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، اللہ جانے کتنی بار دیکھا۔ ایک دن پوچھ ہی لیا ہے مریم، توجہ، تیرے پاس کوئی آتا نہیں، تو باہر کہیں جاتی نہیں، یہ بتا انا لکی حالا، تجھے یہ بے موسم پھل ملتا کہاں سے ہے؟ دیتا کون ہے؟ کہاں سے ملا؟ تو اے چاندہ میٹا اور قرب و جوار کے غیور مسلمانوں، عظمت شان مریم دیکھو، تقدس شان مریم دیکھو، سر اٹھاتی ہیں، مسکراتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی زکریا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا ہے، اور اللہ جسے جتنا چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت زکریا سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ جناب زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ مریم کوئی معمولی بچی نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ وہ سمجھ گئے
یہ سادھارن نہیں ہے، اسادھارن. یہ آرڈینری نہیں، ایکسٹراڈینری ہے. اندر ہی اندر ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا کے من ہی من میں ایک امید، ایک خیال، ایک مراد جو ہے وہ جگمگانے لگی، انگڑائی لینے لگی. اندر ہی اندر ایک نظر بے موسم پھلوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک نظر در و دیوار خانقاہ مریم کو دیکھ رہے ہیں، ایک نظر رخسار مریم کو، کرامت مریم کو، شان مریم کو، در مریم کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنی سفید داڑھی بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی 75-80 سال کی عمر بھی دیکھ رہے ہیں. مگر ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر خانقاہ مریم میں اترتے ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر امید کی ایک کرن جناب زکریا کے من میں انگڑائی لے رہی ہے. وہ کرن جگمگاتے دماغ زکریا تک پہنچی، وہاں سے پہنچ کر خیال زکریا سے آگے بڑھ کر لب زکریا تک پہنچی، لب زکریا سے نکل کر الفاظ میں تحلیل ہو گئی. جناب زکریا من ہی من میں، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، اب تقریر شروع ہو گئی. من ہی من میں یہ سوچنے لگے، اے اللہ میری سفید داڑھی کو نہ دیکھ، میری عمر کو نہ دیکھ، میری بیوی کا باجپن نہ دیکھ، وہ ماں نہیں بن سکتی یہ نہ دیکھ، اس بے موسم پھل کو دیکھ، اس مقدس خانقاہ مریم کو دیکھ. اے اللہ جب اس خانقاہ مریم میں تو اپنی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسم بیٹا دے دے مولا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس مقدس، عرس مولانا جان محمد صاحب قبلہ، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے زکریا نے اپنے رب کو پکارا. اب تو سمجھ گیا نا کہاں سے پکارا؟ محراب مریم سے. خانقاہ ہے، زور سے بولیے، خانقاہ مریم سے پکارا. یہ تیجا 40واں کا جلسہ نہیں، عرس کا ہے. تو ایسا سنو کہ سننے والوں کو بھی لگے کہ آج سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو. توجہ چاہوں گا، مصلی دعا حضرت زکریا نے بچھا دیا. لبے زکریا ہل رہے ہیں، ہاتھ کو مولا کی بارگاہ میں اٹھا دیا. آپ ذرا سوچیں، اس تصور کو ذرا دل میں لائیں، پتہ نہیں کیچ کر پائیں گے کہ نہیں. پوری زندگی کے ساتھ خانقاہ ولایت میں ایک نبی نے ہاتھ اٹھا دیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں. ہاتھ کو اٹھایا، لب زکریا عرض کر رہے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ مجھے تو اپنے کرم سے ایک نیک ذریت، نیک اولاد، نیک بیٹا دے دے. بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. ابھی دعا مانگ ہی رہے ہیں، ابھی لب ہل ہی رہے ہیں، ابھی وآخر دعوانا کہہ کے دعا مکمل نہیں کی تھی، فنش نہیں کیا تھا. ابھی مصلی دعا بچھا ہوا ہے، ابھی ایک نبی کا ہاتھ اٹھا ہوا، ابھی خانقاہ مریم سے نکلے بھی نہیں تھے کہ دعائے زکریا باب اجابت کو دستک دے رہی. آواز آئی ہے جبریل جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا زکریا خانقاہ مریم چھوڑ دے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آفاق و انفس میں اعلان کرتے ہوئے جاؤ. قرآن کی آیت پکار اٹھی، فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. فرشتوں نے آواز دی، جناب جبرائیل اپنے ساتھیوں کو لے کر خانقاہ مریم کا جھوم جھوم کے طواف کر رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہنیئا لک یا زکریا مبروکا بک یا زکریا. ابھی زکریا دعا مانگ رہے ہیں، آواز آئی اے زکریا سنو ذرا خانقاہ مریم کی شان تو دیکھو. آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا، بیٹا، اللہ نے تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے آپ کو دے دیا.
मुक़द्दस, हुज़ूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सिर्फ नाम यहया ही नहीं रखा, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आने वाले हैं उनकी नबूवत को रिकॉग्नाइज करने वाला, तस्दीक करने वाला बना के भेजा। और सिर्फ यही नहीं, सय्यदा, सरदार बना, हसूरा, यानी जिस तरह हजरत ईसा शादी नहीं करेंगे, मुजर्रद रहेंगे, उनका ये वजीर भी शादी नहीं करेगा, मुजर्रद रहेगा। नबी मिनस सालिहीन और नबी सालेह बना करके भेज रहा। अज़मत मरियम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हैं, मगर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि कुछ भी हो, मरियम एक नबी के बराबर नहीं हो सकती है, बिल्कुल। हजरत मरियम सैयदा हैं, तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, साजिदा हैं, राकिया हैं, जो कहो कम है, इतनी फजीलत वाली, लेकिन नबिया नहीं है, वलिया है। कौन है? तवज्जो से सुनिएगा, वलिया है। कौन है? पीछे वाले भी बोलना। हाँ, तो खचाखच है ना, तो उसी तरह सुनो। वलिया एक नबी की माँ है, मगर नबिया नहीं, वलिया। फखरे आले इमरान है, मगर नबिया नहीं, वलिया। पूरी बनी इसराइल की जान है, मगर नबिया नहीं। कौन है? वलिया। अरे कौन मरियम, जिनके लिए रब ताला फरमाए इन्नल्लाह अस्तफाकी व तहहरकी वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना, पाक किया और तुझे तमाम महिलाओं की रानी बना दिया। महिलाओं में तुझे चुना है, तेरा इंतखाब किया है। कौन मरियम, जिनके बारगाह में जिब्रील हाथ जोड़ के कहे या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। अज़मत वाली मरियम, मगर नबिया नहीं है। कौन है? जोर से बोलो। वलिया। तवज्जो चाहूंगा, जुमला ज़ाया ना हो। वलिया अजीम कि नन्हे ईसा को लेकर अगर किसी सूखे खजूर के झाड़ के नीचे बैठ जाए और ईसा भूख महसूस करे और मरियम झाड़ की तरफ देखे, तो उस सूखे झाड़ में हरे हरे पत्ते और ताजा ताजा खजूरें निकल आए और टप टप गिरे और एक निदा देने वाला निदा दे, फकुली वशरबी वकर्री आईना। ऐ मरियम, खा ले, पी ले और अपनी आंख को ठंडी कर। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इतने कमाल वाली, मगर नबिया नहीं है। कौन है? अब जरा धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताना, हजरत ज़करिया कौन है? बोलो। नबी है। बोलो। बल्कि रवायात ये है कि रसूल, नबी। अब जरा महसूस करो, अल्लाह करे ये कैफियत दिल में उतर जाए तो मजा आ जाए कि एक नबी पुकार रहा है अपने रब को एक वली के दर से। मैं नहीं कह रहा। What is quoted in Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said already, a Nabi calling Allah subhanahu wa ta'ala from the place of wilaya. एक नबी पुकार रहा अपने रब को, कहां से? जोर से बोलो। एक वली की खानकाह से। मौका मिले तो इन जाहिल मुल्लों को समझाओ जो गौसो ख्वाजा के दर से पुकारने को बिदअत कहते हैं। कहना है जाहिलो, अरे जब ज़करिया नबी होकर वली के दर से पुकार सकते हैं, तो अगर हम गुलाम गरीब नवाज के दर से पुकारे तो आएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं जिस खानदान में पैदा हुआ वहां कोई ऐसी बात नहीं की जाती है जहां मेरे बाद किसी को कुछ कहने की गुंजाइश है। सारी गुंजाइश मैं खुद ही पूरी कर देता हूं। हो सकता है किसी के जहन में ये ख्याल आवे, यार नूरानी मियां ने नबी को बढ़ा दिया,
ولی کو گھٹا دیا، اس طرح کی کوئی بکواس کرے؟ ہو سکتا ہے کسی کے من میں ایسا کوئی خیال آئے کہ ولی کو جو ہے بڑھا دیا، نبی کو گھٹا دیا۔ اگر کوئی سڑک چھاپ مولوی ایسی بکواس کرے تو یہی آیت سنا دینا۔ مگر میں ایک بات کہتا چلوں تاکہ بالکل گوش گزار رہے کہ نبی کی دعا کسی حال میں اللہ پاک رد نہیں فرماتا، یہ اس کا فضل ہے۔ نبی کہیں سے نبی کہیں سے پکارے، چاہے میدان عرفات سے پکارے تو اللہ اس آدم کی دعا قبول کر دے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے آواز دے، ونادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ اس یونس کی دعا قبول کر دے۔ کسی چٹان پہ کھڑے ہو کے پکارے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو اللہ اس نوح کی دعا قبول کر لے۔ کہیں پر دریائے نیل کے ساحل پر اگر یہ کہہ کے پکار دے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ اس موسیٰ کلیم اللہ کی دعا قبول کر لے۔ نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا، جگہیں نبی کی محتاج ہوتا۔ توجہ رہو گا، یہ بڑا خاص نکتہ ہے، ضائع نہ ہو۔ نبی کسی پلیس کا محتاج کہیں سے پکارے۔ الٹا سوال ملا جی سے خود ہی کر لینا کہ ملا جی بتائیے، جب نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں تو پھر حضرت زکریا نے خانقاہ مریم سے کیوں پکارا؟ Why؟ فلسطین میں تھے، مقام انبیاء سامنے، وہیں سے پکار لیتے، مسجد اقصی سے پکار لیتے، ہیکل سلیمان سے پکار لیتے، تھوڑا سا سفر کر کے چلے جاتے مکے میں کعبے سے پکار لیتے، مطاف سے پکار لیتے، ملتزم سے پکار لیتے، باب کعبہ تھام کے پکار لیتے، عرفات سے پکار لیتے، منی مزدلفہ سے پکار لیتے۔ یہ خانقاہ مریم سے کیوں پکارا؟ تو اس کا جواب سنو، توجہ، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تم نے کیا کیا اللہ کو خبر ہے، تم کیا کر رہے ہو اسے معلوم ہے، آگے بھوشیہ میں کیا کرو گے کوئی جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے۔ اس کے علم قدیم میں کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ سر اٹھائیں گے، شہر شہر گھوم گھوم کے کہیں گے، اے اللہ کو پکارنے والوں پکارو، مگر کربلا سے نہ پکارو، نجف سے نہ پکارو، مدینے سے نہ پکارو، بغداد سے نہ پکارو، اجمیر سے نہ پکارو، دہلی ملتان سے نہ پکارو، کہ چوچا مارہرہ سے نہ پکارو، اس سے پہلے کہ وہ کہے نہ پکارو۔ اللہ کی شان دیکھ، اللہ ایک نبی کو بھیج رہا ہے امتی کے در پہ۔ اب تو جان جا، جب نبی امتی کے در سے پکار سکتا ہے تو پھر ہم امتی مصطفیٰ کے در سے پکارے تو حیرت کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، عرص مقدس، عرص مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں اور اسی سے لگتی ہوں، حالانکہ موضوع سے ہٹی ہے، لیکن اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سنیوں کے دل سے بالکل سٹی ہے، اس لیے چھوڑنے کا من نہیں کر رہا ہے۔ کتنے فرشتے آئے تھے خوشخبری لے کر، ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ حضرت جبریل اللہ کے فضل سے جو ساتھ میں لے کے آئے، کیونکہ ملائکہ ہے، جمع ہے، پرولر ہے، بہو بچن ہے، اور بہو بچن کم سے کم 3 ہوتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ 3 یا اس سے زیادہ ہے نا، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ سینکڑوں میں تھے یا ہزاروں میں تھے، 4000 تھے، 5000 تھے، 10,000 تھے، اس کی کوئی روایت نہیں۔ ایسے موقع پہ ایک محتاط لفظ ہے، چند۔ کیا؟ چند کہہ دیا جائے تو بات پوری ہو جائے گی۔ چند فرشتے، کتنے؟ ذرا سنیے گا، اور یہ بات دل میں اتر جائے تو محبت سے دعا دیجیے گا۔ چند فرشتے صرف آئے تھے، ان سے کہنا کہ جب چند فرشتے، توجہ رہے، صرف چند فرشتوں کی آمد سے محراب نبوی، محراب مریم کا یہ حال ہو جائے کہ ادھر لب ہلے،
ادھر سب ہلے، ادھر لب ہلے، ادھر سب ہلے۔ ارے جب چند فرشتوں کی آواجاہی سے محراب مریم کا مقدر بدل سکتا تو مدینے میں میرے نبی کا محراب نبوی، وہ گنبد خضرا جہاں چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں، اگر وہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، حضور تاج العلماء۔ اچھا یہ تو خیر جناب زکریا کی شان تھی کہ انہوں نے خانقاہ مریم، محراب مریم سے پکارا۔ آپ کے دل میں بھی تو چل رہا ہوگا، اے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے ہی پتہ بتا دے کہ ہم ادھر لب ہلے ادھر سب ہلے۔ چلتا ہے نا منظر، وہ بھی قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صاف کہہ دیا کہ اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اپنے اوپر اتیاچار کریں اور آپ کے پاس آئیں، اب تو کہہ دو سبحان اللہ، آپ کے پاس آئیں، آپ کے در دولت پر آئیں، آپ کے روبرو آئیں اور آپ کے پاس پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، فاستغفروا اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ دربار شاہانہ ہے اور منشأ ربانی دیکھیے۔ اے بچے تھوڑا سا سچے بن جاؤ تاکہ اچھے بن جاؤ۔ یہ عجیب ہے، بچے آگے ہیں سارے چچے پیچھے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن آئندہ خیال رکھیے گا کمیٹی والی۔ اب جب بیٹھا دیا ہے تو جھیلنا بھی پڑے گا، تو توجہ کے ساتھ معافی مانگو اللہ سے، لیکن در رسول اللہ کا، در رسول اللہ کا، یہ شان ہے۔ اور اے محبوب صرف ان کے معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ دعائے مغفرت یعنی آپ بھی ان کی سفارش کریں، اور آسان کر دیا۔ اچھا سفارش سمجھتے ہو نا؟ سفارش کرنے والے کی دو ڈیوٹی ہوتی ہے، جس کی سفارش کرے اس سے سنے اور جس سے سفارش کرے اس کو سنائے، یہ ڈیوٹی نبی کی ہے۔ مطلب اے محبوب اگر یہ کچھ آپ سے کہیں تو آپ ان کی سن لو، اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر پاؤں، آپ ان کی سن لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے سن لیا تو آپ کے رب نے انہیں چن لیا۔ میرا چننا آپ کے سننے پہ طے ہے، کیونکہ تو محبوب ہے، میں محب ہوں، تو بننے والا میں بنانے والا، تو میری چاہت میں چاہنے والا، تو مربوب ہے میں رب ہوں، تو مخلوق ہے میں خالق ہوں، تو معشوق میں تیرا محب ہوں، میں تجھ سے محبت کرنے والا، تو بیلوڈ میں لور، نہ یہاں کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ سب میرا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہاں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، اس سے مقدس مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ کے ساتھ بات کو بالکل میں فنیشنگ موو پہ لے جا رہا ہوں۔ دیر بھی ہو گئی ہو تھوڑی، لیکن اللہ کا شکر ہے اندھیر نہیں ہوئی ہے۔ اب جب تک بارش وہ برس رہا تھا میں خاموش تھا، میں برسا ہوں تو اسے بھی خاموش رہنا پڑے گا۔ تو پوری توجہ کے ساتھ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ ایک دم بالکل حسینی رنگ میں ڈوب کے سننا ہے۔
یہ پورا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا تب جا کے یہ جان پہ ظلم کرنے والے اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. یہ لو جو ہے اس کی جزا آ رہی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. یہاں جواب کیا کہ جان پر ظلم کرنے والے حضور کے پاس آئیں, پھر اللہ سے معافی مانگیں, حضور ان کی سفارش کریں. یہ پورا پروسیس جب ہوگا تب اللہ کو ہم لوگ توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے. ساری زندگی حضرت مولانا جان محمد صاحب اصلاح کرتے رہے, اس لیے میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ میں بھی کچھ اس کا ایک اصلاحی پہلو بھی نکالوں تاکہ بات بھی ہو جائے اور یہ شاندار رات بھی ہو جائے. اس میں ایک لفظ ہے ظلم. سب کو نہیں کہا گیا کہ محبوب کے پاس آؤ, ان سے کہا گیا جنہوں نے اپنی جان پر کیا کیا, اپنے اوپر اتیاچار کیا. Those who operated themselves, خود پہ ظلم کیا. اب ظاہر ہے کہ پوری آیت تبھی سمجھ میں آئے گی جب ظلم سمجھ میں آئے. اور آج 2023 میں اگر ظلم نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اب تو ساری حدیں پار ہو رہی ہیں. ظلم کہتے ہیں, میر شریف جرجانی نے اس کی تعریف کی ہے تعریفات میں, کہ وضع الشیء فی غیر محلی, کسی چیز کو اس کی خاص جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا نام کیا ہے؟ ظلم. To remove the thing from its particular place and to put onto the other place. ہاں, بس جہاں سے پانی ٹپکے اتنی دور کرسی ہٹا دو, بس اس کو اس کا کام کرنے دو, مجھے میرا کام کرنے دو. یعنی کسی چیز کو, توجہ سے سنیے گا, اس کی خاص جگہ سے اٹھا کر ایسی جگہ رکھنا جہاں کے لیے وہ چیز نہیں تھی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. جیسے ٹوپی پہنے ہو نا, بولیے. ہاں, پہنے رہو, پہنانا مت, بس پہنتے رہے. بمبئی میں اگر کوئی کسی کو الو بنائے تو کہتے ہیں آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دیا. آپ پہنیے کیونکہ ٹوپی مومن کا تاج ہے. اسی کا تو بھارت میں راج ہے. اب اگر کوئی صاحب سر سے ٹوپی اتار کے پاؤں پہ باندھ لے, پیر پہ, جگہ بدلی کی نہیں, بولو, اسی کو ظلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ٹوپی کے ساتھ چینج آف پلیس. پستک پڑھی جاتی ہے پستکالے میں, کوئی شوچالے میں جا کے پڑھے تو پستک کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم. ایک صاحب چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہننے, بڑے بھائی کا کرتا پہننے, تو کرتے پیجامے پر بھی ظلم, بھائی پر بھی ظلم. یعنی کسی چیز کو اس کے پراپر جگہ سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ رکھنے کا نام ظلم. جیسے اسلام میں بیوی کا ایک مہان ایک استھان ہے. کوئی بیوی کا حق پڑوسن کو دے دے تو بیوی کے ساتھ کیا ہے؟ بولو. ماں کا استھان خالہ کو دے دے تو ماں کے ساتھ ظلم. باپ کا استھان کسی دوسرے غیر کو دے دے تو باپ کے ساتھ ظلم. گرو کا استھان کہیں اور دے دے تو گرو کے ساتھ ظلم. اب زیادہ مثال نہیں دینا ہے کیونکہ آپ سمجھ چکے ظلم کسے کہتے ہیں, چینج آف پلیس. ہمیں یہ تو باہر کا ظلم. جان کا ظلم کیا ہے؟ تو سنو, جان کا ظلم یہ ہے کہ اللہ نے تیری جان بنائی تھی تاکہ تو اللہ کی عبادت کر. تجھے اللہ نے انسان بنایا تاکہ تو اس کی عبادت کر, مسلمان بنایا تاکہ اس کی عبادت کر, غلام حبیب رحمان بنایا تاکہ تو اس کی عبادت کر. تیرے لیے اللہ نے سارا جہان بنایا تاکہ تو اس کی عبادت کر. لیکن تو نے عبادت کا حق ادا نہ کیا تو تو نے کسی غیر پہ نہیں, اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے اوپر اتیاچار کیا. ٹائم بے پناہ تھا لیکن تو نے نماز نہیں پڑھی, اپنے آپ پر ظلم کیا.
पैसा इतना था कि आयकर विभाग टेंशन में रहता था, मगर तू ज़कात नहीं देता था। तूने अपनी जान पे जुल्म किया। शरीर में इतनी ताकत थी कि मार दे तो नागपुर से पहले इलाज ना हो, फिर भी तूने रोजा नहीं रखा। तूने अपनी जान पे जुल्म किया। जॉब करने के लिए तू दुबई सऊदीया घूम आया सब, और लंदन अमेरिका तक पासपोर्ट पे वीजे लग गए, लेकिन तूने ना हज किया ना उम्रा किया। तूने अपनी जान पे जुल्म किया। ज़िनाकारी की, तूने अपनी जान पे जुल्म किया। तेरे लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता था, लेकिन तूने हराम खाया। तूने अपनी जान पर जुल्म किया। अल्लाह ने तिजारत को तेरे लिए हलाल किया था, सूद को हराम, लेकिन तूने तिजारत ही को सूदी तिजारत बना दिया। तूने अपनी जान पर जुल्म किया। तूने फरामीन कुरान पर को ठुकरा कर अपनी जान पर जुल्म किया। गुनहगारी के दलदल में तू धंसा हुआ था। रात दिन शराब कबाब और शबाब में कहा गया था कुरान की तिलावत कर, मगर रात को मोबाइल लिहाफ को ओढ़ करके, रजाई ओढ़ के छुप छुप के मोबाइल में गैर शरई चीजें देखता था। तूने अपनी जान पे जुल्म किया। अपने माँ बाप से छुप कर तूने अपने वक्त को बर्बाद किया। तूने किसी और पे नहीं, अपनी जान पे जुल्म किया। अपनी बीवी पे हाथ उठाकर भी तूने अपनी जान पे जुल्म किया। बीवी के चक्कर में माँ को धिक्कार कर तूने अपनी जान पे जुल्म किया। मगर ऐ जालिम, अगर तुझे तेरे गुनाह याद आने लगे और तू तौबा करना चाहता तो मायूस मत हो। यहां आंसू मत बहा, आवाज आ रही है, जाऊंगा जाऊंगा मेरे महबूब के पास आ। गोया रब ये फरमा रहा है कि ऐ रो रो कर आंसुओं की गंगा जमुना बहाने वाले जालिम, चल मेरे महबूब के दर पे। अगर मुस्तफा के दर पे पहुंच के तूने 2 बूंद आंसुओं की गिरा दी तो कयामत के दिन में रहमतों का दरिया बहा दूंगा। ये नहीं कहा कि 10-20 रकत नमाज पढ़ ले तेरा काम चल जाएगा। नमाज अफदलुल इबादात इंदल्लाहि अस्सलाह, वो नमाज जो बंदे को मौला से मिला दे, वो नमाज जो सारे हिजाबात को हटा दे। अरे वो नमाज जिसे जख्म खाते वक्त न अली ने छोड़ा, न गर्दन कटाते वक्त हुसैन ने छोड़ा। कैसे हुसैनी हो नमाज छोड़ देते हो? वो नमाज जो मोमिनीन की मेराज हो, दीन का खंबा हो, जिसमें मेरे आका की आंखों की ठंडक हो। लाजवाब इबादत। बंदा पढ़े तो बंदा नवाज हो जाए, गरीब पढ़े तो गरीब नवाज हो जाए, खादिम पढ़े तो जमात का मखदूम हो जाए। ये नहीं कहा कि 10-20 रकत पढ़ लो तो काम चल जाएगा, नहीं। मेरे महबूब के पास आओ। तवज्जो, तूने ये गुनाह करके मेरे मुस्तफा का दिल तोड़ा, पहले महबूब के पास आओ। ये भी नहीं कहा कि 10-20 दिन रोजे रख ले तो तेरा काम चल जाएगा। वो रोजा जो तेरी शहवानी ख्वाहिशात को कुचल के रख दे। ये नहीं कहा कि 10 दिन रोजा रख ले काम चल जाएगा। महबूब के पास आओ। ये भी नहीं कहा 10-20 हजार सदका दे दे तो तेरा काम चल जाएगा, नहीं। क्या कहा? जोर से बोलो। रात ज्यादा हो गई क्या? तो क्या कहा? महबूब के पास आओ, जाओ। आप हज को क्या समझते हैं? कोई मामूली इबादत है? खैर, अब तो हालात बदल गए। अब मैं देख रहा हूं कि टूर बढ़ता जा रहा है, नूर घटता जा रहा है। पहले शादी होती थी, कपल से पूछा जाता था, भाई कहाँ जा रहे हो घूमने? मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो अंग्रेजी के इस मौके पे बोलते हैं। तो कहते थे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, कम पैसा है तो गोवा तक जा रहे हैं। अब शादी हुई तीसरे दिन, हाँ हमें तो उम्रा करने जाना, वहां जाएंगे। यानी अब हरमैन शरीफाइन इसी काम के लिए रह गया कि हम हनीमून वहां जाके मनाएं।
سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے جوڑے گئے عمرہ کرنے، لیکن سوچو ہم نے حرمین کو کیا بنا رکھا ہے؟ ہم اتنے بڑے ظالم کہ نہ حج کا احترام کر سکے نہ عمرے کا. لیکن پوچھ اس حاجی سے جو 2 کپڑے میں لپٹ کے ناگپور ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، حج کرنے کے لیے تیار ہے. کسی نے پوچھا حاجی صاحب چاندہ میٹا میں تو بڑا سینہ تان کے بڑا قیمتی کپڑا پہن کے چلتے تھے، ہوا نہیں لگتی، بڑا قیمتی کپڑا پہن کے چلتے تھے، یہ 2 سفید سفید شال کڑکی آ گئی ہے کیا؟ یا نہیں کڑکی نہیں آئی ہے، میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو، صرف رضائے مولا کے لیے. جہاز پہ کبھی نہیں بیٹھا تھا، بیٹھ گیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. 4 گھنٹے کے بعد جدہ پہنچا، وہاں پر بڑی بڑی داڑھی میں بڑے بڑے دہشت گردوں کو دیکھا، آتنکوادیوں کو. کوئی تعویذ کھینچ رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات دیکھ کے پھینک رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب دکھ جائے تو جیسے لگے بدن میں آگ لگ گئی، اٹھا کے پھینک رہے. لیکن حاجی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد متمتع تھا تو پہلے عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. جب طواف کر لیا تو باب کعبہ تھام کے کھڑا ہو گیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. ملتزم سے لپٹ کے رونے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن اسود سے چمک گیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. مقام ابراہیم پہ 2 رکعت واجب الطواف پڑھا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر جناب حاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد اپنے خوبصورت بالوں کو حلق کروایا تاکہ خدا راضی ہو جائے. 2-3 دن کے بعد پھر حج کا احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے ہوئے جا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. منی مزدلفہ عرفات میں قیام کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. لیٹرین باتھ روم کے لیے نمبر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. نرم نرم گدے پہ سونے والا حاجی تمبو کے نیچے لیٹا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر میدان عرفات میں جبل رحمت کے نزدیک سنت آدم ادا کر رہا ہے اور ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا کی رٹ لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد مقام مزدلفہ پہنچ کر رات کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی وہ جاگا ہے، ذکر کر رہا ہے. وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس کے بعد قربانی کر رہا ہے، قربانی کے بعد سویلین لباس پہن رہا ہے، بال وال کٹوا چکا ہے، جان کو خطرے میں ڈال کے شیطان کو کنکری مار رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. یہ سب کرنے کے بعد وہ حاجی بنا. زور سے بولو کیا بنا؟ حاجی. حدیث میں ہے کہ ایسا بن گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو. نیو بورن چائلڈ, free from sins and evils, completely purified. لیکن جان کا ظلم اندر سے آواز دے رہا, اے حاجی ابھی ایک رکن باقی ہے, جاؤ کا چل میرے محبوب کے در پہ. ارے جو تو نے حج کیا ہے اس حج کی سند پر مصطفیٰ کی مہر لگا. تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عرص مقدس. اس حج کی سند پر مصطفیٰ کی مہر تو لگ جائے, وہ لب ہلا دے تو میں سب ہلا دوں گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اور اس موقع پہ میرے دادا محدث اعظم نے جو کہا تھا وہ تو سبحان اللہ کہ حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس, شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس. ارے حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ, کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار سمنا, فیضان سرکار سمنا, حضور تاج العلماء. اب بالکل 2 سے 3 منٹ میں بات کو فنش کر رہا ہوں. سوال ابھی بھی ہے, راز کیا ہے؟ محبوب کے پاس کیوں بلایا؟ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو کام چل جائے گا, روزہ رکھ لو کام چل جائے گا, زکات دے, نہیں, محبوب کے پاس. مینا میں بھی نہیں بلایا.
مزدلفہ عرفات پہ نہیں بلایا؟ اس کی وجہ کئی ہے، لیکن اس بوڑھی رات میں ایک آسان وجہ بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیے گا، ایک چیز ہوتی ہے اصل، کیا ہوتی ہے؟ اور ایک ہے اس کی فرع، یا اس کا خلیفہ کہتے ہیں، اس کا جانشین، اس کا ڈپٹی، اس کا نائب، اس کا وائس ریجنٹ، اس کا اترادھیکاری۔ اب تو سمجھ میں آ گیا؟ مثال کے طور پہ، خیر یہاں تو پانی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، بن مانگے پانی ہے۔ جب آپ کو نماز پڑھنا ہوگا وضو کے لیے پانی ہے، لیکن کبھی آپ راجستھان کے اس علاقے میں چلے جائیں، فالودی، پوکھرن، جیسلمیر، باڑمیر، اجمیر کے آگے نکل جائیں، دور دور تک پانی نہ ملے، صرف بالو یا مٹی۔ نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بولیے زور سے۔ یہ حضرت کی تربیت کا اثر ہے کہ مسئلہ سب کو پتا ہے۔ تیمم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا تیمم وضو ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں کریں گے؟ کہ اس لیے کریں گے کیونکہ یہ وضو تو نہیں ہے، لیکن وضو کا اترادھیکاری ہے، وضو کا جانشین ہے، وضو کا خلیفہ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے، فتیمموا صعیدا طیبا۔ ہم یہ دیکھیں گے جانشین کس کا ہے، خلیفہ کس کا ہے، ڈپٹی کس کا ہے، نائب کس کا ہے۔ تو سن، نماز کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اسی لیے نماز کی بات نہیں کی، روزے کا کوئی خلیفہ نہیں، اس کی بات نہیں کی، حج کا کوئی خلیفہ نہیں، اس کی بات نہیں کی، زکوٰۃ کا کوئی خلیفہ نہیں، اس کی بات نہیں کی، مینا پہ نہیں بلایا، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، عرفات پہ نہیں بلایا، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، مزدلفہ میں نہیں بلایا، اس کا کوئی خلیفہ نہیں، کعبے میں نہیں بلایا، اس کا بھی کوئی خلیفہ نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ شہر مدینہ میں بھی نہیں بلایا، کیونکہ اس شہر کا بھی کوئی خلیفہ نہیں۔ بلایا تو محبوب کے پاس، توجہ رہے، محبوب کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جانتا کہ امیر لوگ، پیسے والے عمرے کا ٹکٹ کٹا کے تو چلے جائیں گے، مگر بھارت کا غریب کہاں جائے؟ غریب ظالم گنہگار کہاں جائے؟ آواز آئی، گھبرا مت، اگر تو رسول کے در تک نہیں جا سکتا تو اجمیر میں عطائے رسول کے در تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ مطلب صاف ہے، اگر تو ڈائریکٹ نبی کو راضی نہیں کر سکتا، یہ تیرے حضوری قلب میں مصطفیٰ کی شان اتنی عظیم ہے کہ تو سمجھ نہیں پا رہا، تو دامن ابو بکر تھام لے، نبی کے خلیفہ فاروق اعظم کا دامن تھام، نبی کے خلیفہ عثمان ذی النورین کا دامن تھام، نبی کے خلیفہ مولا کائنات خیبر شکن علی مرتضیٰ کا دامن تھام، نبی کے خلیفہ امام حسن کا دامن تھام لے، نبی کے خلیفہ امام حسین کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام زین العابدین کا دامن پکڑ لے، نبی کے جانشین امام محمد باقر کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام جعفر صادق کا دامن پکڑ لے، نبی کے جانشین امام موسیٰ کاظم کا دامن پکڑ لے، نبی کے جانشین امام علی بن موسیٰ رضا کا دامن پکڑ لے، نبی کے جانشین امام جواد النقی کا دامن پکڑ لے، نبی کے جانشین امام ہادی التقی کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین امام حسن عسکری کا دامن تھام لے، نبی کے جانشین۔ ارے قادریو، گھبراتے کیوں ہو؟ غوث اعظم کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے نقش بندیو، مولا نقش بند بہاؤالدین نقش بند کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین۔ اے سہروردیو، حضرت شہاب الدین شیخ عمر کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین۔ اور اے بھارت کے غریب چشتیوں، خواجہ معین کا دامن تھام لو، نبی کے جانشین۔ تھام کے تو دیکھو، خدا کی قسم، تھام کے تو دیکھ۔ میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بغض کی عینک دیکھ، محبت کا چشمہ لگا، اور دیکھ میرے غریب نواز کے گنبد بیضا کو، دیکھ تو صحیح۔ جب تو
دیکھے گا تو تیری آنکھیں کہیں گی خواجہ کا روضہ ہے، مگر دل بولے گا آقا کا روضہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ وہ سلسلہ چشت ہے، جب مرید کی یہ شان ہے تو غریب نواز جیسے مراد کی شان کیا ہوگا۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے سلسلہ چشت اہل بہشت، اور پھر غریب نواز کی خدمات۔ پھر کبھی حاضر ہوا تو اس چشتی قادری دربار میں پورے چشتی قادری تیور کے ساتھ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مولا کریم ہم سب کا سننا سمجھنا اور بولنا اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔